السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع ہمارا ایف آئی آر کے بارے میں ہی ہے۔ ایف آئی آر یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یہ جلد از جلد جرم کے بعد، جرم سرزد ہونے کے بعد دائر ہو جانی چاہیے، تحریر ہو جانی چاہیے۔ جرم کیا ہے؟ ہر وہ فعل جس کے کرنے یا نہ کرنے پر سزا متعین ہے وہ جرم ہے، اور اس کو کور کرتا ہے ہمارا پی پی سی۔ لہذا جرم جیسی سرزد ہو تو ایف آئی آر تھانے میں، متعلقہ تھانے میں، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر تھانے کی حدود ہیں، ان حدود کے اندر، تھانے کی حدود کے اندر جب سرزد ہوتا ہے جرم تو وہی تھانہ اس کی ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اسی تھانے میں ایف آئی آر درج ہوگی۔ تھانے میں درج ہونے کے بعد، ایف آئی آر کے بعد تفتیش کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے انکوائری، ایک ہوتی ہے تفتیش، اس میں فرق ہے۔ کیونکہ بہت سارے محکمے ہیں ہمارے ملک میں جو جرائم کی بیخ کنی کے لیے حکومت نے قائم کر رکھے۔ سب سے بڑا محکمہ تو پولیس ہے، دوسری نیب ہے، تیسری ایف آئی اے ہے۔ تو اس طرح بہت سارے محکمے ہیں۔ بعض محکموں میں انکوائری پہلے ہوتی ہے، جیسے نیب وغیرہ ہے، لیکن پولیس میں پہلے انکوائری نہیں ہوتی، پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے۔ لہذا لیکن ہمارے ہاں ہر محکمے میں چونکہ تنزلی آ چکی ہے، اللہ معاف کرے، مجھے یاد پڑتا ہے چونکہ میں اب سینئر سٹیزن میں شمار ہونے لگا ہوں۔ میں نے 40 سال پہلے جب وکالت شروع کی، عدالتوں کی حالت، پولیس کا اسٹیٹس کچھ اور تھا۔ اس وقت پرامپٹ ایکشن ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے قوم میں سستی آ گئی ہے، ہر کام میں سستی آ گئی ہے۔ لہذا بہرحال قانون تو یہی ہے کہ جیسے ہی ایف آئی آر درج ہو جائے تو تفتیش کا عمل شروع ہو جائے۔ ہاں، اب جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو ملزم، اس کی پہلی کوشش، یقیناً اس کا رائٹ ہے کہ وہ بیل کرائے، اپنی ضمانت کرائے۔ اور افینسز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بیلیبل افینسز ہوتے ہیں اور ایک نان بیلیبل افینسز ہوتے ہیں۔ بیلیبل افینسز وہ ہوتے ہیں جن میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پی پی سی میں مینشن ہوتے ہیں، شارٹ ڈسکرپشن آفینس کی، آگے اس کے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے یا نان کمپاؤنڈیبل ہے، یعنی کہ بعض جرائم کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں، راضی نامہ ہو سکتا ہے، ایون 302 میں راضی نامہ اگر ہو جائے تو اسٹیٹ بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، پولیس کو بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اگر دونوں پارٹیوں میں باہمی رضامندی ہو جائے کسی بھی لین دین میں یا کوئی بھی معاملہ ہو، اور مظلوم پارٹی معاف کر دیتی ہے
جرم کرنے والے کو تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں ادروائز یقیناً جو نان بیلیبل افینسز ہوتے ہیں وہ پھر ان کی باقاعدہ کورٹ سے, عدالت سے ضمانت کرانی پڑتی ہے, اور عدالت کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں, یعنی کہ وہ چاہے تو ضمانت دے, چاہے تو ضمانت نہ دے, انکار کر دے. عدالت اب اس میں یقیناً اگر وہ ٹرائیبل بائی سیشن کورٹ کیس ہے تو سیشن سے ضمانت ہوگی, اگر ٹرائیبل مجسٹریٹ کیس ہے تو مجسٹریٹ سے ضمانت ہوگی یا ریفیوزل ہوگی. ہاں البتہ بیل بعض اوقات بیل بیفور اریسٹ بھی ہو جاتی ہے, اور بیل بیفور اریسٹ سیشن کورٹ سے ہی ہوتی ہے. مجسٹریٹ کے پاس پاور نہیں ہے بیل بیفور. بہرحال انشاءاللہ تفصیلات بھی آئندہ آنے والے لیکچرز میں یہ میں دیتا رہوں گا. تو عام طور پر ایسے جرائم جو 10 سال سے کم سزا جن میں ہوتی ہے تو وہ ہمارے وکلاء کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے, دیٹ دا offense does not fall under prohibitory clause, یعنی کہ 10 سال سے کم جتنے بھی سزا کے جرائم ہیں وہ نان پروہیبٹری کلاس میں شمار ہوتے ہیں. ہاں ایسے جرائم جن کی سزائیں 10 سال سے زیادہ ہیں, 14 سال عمر قید, بہت سزا, تو وہ پروہیبٹری کلاس میں فال کرتے ہیں افینسز, اور ان کی سزائیں اور ان کی چونکہ زیادہ ہوتی ہیں لہذا عام طور پر عدالتیں ان کی ضمانتیں نہیں لیتی. لیکن معمولی نوعیت کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کو کورٹ کنسیڈر کرتی ہے, اور پھر آدمی کی ذات, اس کی شخصیت, اس کی تعلیم, اس کا معاشرے میں اسٹیٹس, بعض اوقات جرم نہیں ہوتا لیکن ملزم بہرحال ٹھہر جاتا ہے بندہ. تو اگر ایک آدمی اس نے جرم نہیں کیا لیکن FIR درج ہو گئی ہے تو اس کو بھی یقیناً اس قانونی پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیل کرائے اور عدالت میں اپنے حالات بیان کرے. تو عدالتیں ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ذہین لوگ ہوتے ہیں. وہ ہم وکلاء اپنے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں کہ وکیل وہی ہو سکتا ہے جو پرندہ اڑے تو اس کے پر گن لے, ورنہ وہ وکالت چھوڑ دے. تو وکلاء ہی سے ججز ہوتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ اور بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کی ذہانت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ملزم قصوروار ہے یا بے قصور ہے یا کیا حالات ہیں, سرکمسٹانسز کیا ہیں, وہ ساری کنسیڈر کر کے بیلیں ہو جاتی. ہاں جو نان بیلیبل افینسز ہوتے ہیں اور ان کی ہینیسنیس, ان کی انٹینشن, وہ ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اگر, اور اس کا پریویس کنڈکٹ. ایک آدمی ہم کہا کرتے ہیں کہ ہرڈن کرمنل, ہمارے ہاں میں وکلاء کے لیے یہ یوز کرتا ہوں ضرب المثل نے کہ تاکہ وکلاء کو ان کا پتہ چلے کہ ہرڈن کرمنلز یعنی ایسے کرمنل لوگ جن کی تاریخ ہو, وہ آئے دن لڑائی کرتا ہو, آئے دن چوری کرتا ہو, آئے دن فساد مچاتا ہو معاشرے میں, FIR اس کے عموماً کٹتی رہتی ہوں.
فراڈ کرتا ہو وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسے کرمنلز کو عدالتیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹتی ہیں، لیکن جن کا ماضی صاف ہو ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ لہذا اب میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ بہرحال ضمانت کرائیں، پھر پہلے عبوری ضمانت ہوتی ہے، پھر آپ شامل تفتیش ہوتے ہیں، اپنا بیان ان کے پاس پیش کرتے ہیں، پولیس کے پاس تفصیلات بتاتے ہیں کہ کن حالات میں آپ کو انوالو کیا گیا ہے، اور وہ رپورٹ کورٹ میں آتی ہے، پھر عدالت سنتی ہے، اور جب عدالت کا پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ شامل تفتیش ہوئے ہیں؟ تو اگر آپ شامل تفتیش ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک بونافائیڈی ہوتی ہے ملزم کی، اور اگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوتا تو عدالت پھر اس سے انائڈ ہوتی ہے اور اس کی کنڈکٹ کو کنسیڈر کرتی ہے۔ لہذا یہ بنیادی پروسیجرز ہیں جرائم کے وقت۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیکچرز میں ان کو مزید تفصیلات سے، مزید کہ جرائم کو اس کا ٹرائل کیسے ہوتا ہے، اس کو ضمانت کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور آپ ہمارے چینلز کو امید ہے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں، پھر شیئر کریں، ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں۔ کوئی معاملہ اگر مزید آپ کو تفصیل چاہیے ہوتی ہے، بہرحال میرے ساتھ رابطے میں ہیں آپ لوگ، تو انشاءاللہ ان پر سیر حاصل انشاءاللہ آپ کو معلومات ہم دیتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔